یہ 2-3 دن کی کال 9 میں سے کسی بھی صورت میں کم نہیں تھی. ان کی کوشش یہ تھی کہ جس طرح 9 مئی کو انہوں نے ایک اندوناک واقعات کیے تھے اس طریقے کی ان کی نیت تھی, لیکن گورنمنٹ نے اپنے اس میں رول پلے کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کے لیے آئی اوپنر ہے, اور خاص طور پر یہ بشرا بی بی صاحبہ جس طرح آئی ہیں, ویسے تو ہر خاتون کا ہم احترام کرتے ہیں, لیکن ان کا یہ رول بہت نیگیٹو رہا ہے. انہوں نے نیگیٹو پالیٹکس کی ہے, اور وہ عمران خان صاحب سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ 2 ہاتھ آگے نکلی ہیں اس پورے ایپیسوڈ میں. اچھا شرجیل صاحب یہ بتائیے گا, آپ ایک جمہوری سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے, جو انٹیریئر منسٹر نے ایک آرڈر کیا تھا کہ ڈی چوک پہ پہنچنے والے جتنے بھی یہاں پر احتجاج کرنے والے ہیں انہیں اسٹیل فائر کیا جائے, گولیاں ماری جائیں, تو اس بیان کو آپ کس طریقے سے لیتے ہیں؟ کیونکہ اگر جمہوری روایت کو دیکھا جائے تو احتجاج سب کا ہی حق ہے, تمام ہی جمہوری پارٹیاں کہتی ہیں, تو اس احتجاج کو مختلف کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, آپ کی بات صحیح ہے کہ احتجاج سب کا حق ہے, بالکل احتجاج سب کا حق ہے, کوئی منع نہیں کرتا, لیکن آپ نے کس احتجاج میں دیکھے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ منہ پہ یہ ماسک پہن کے آ رہے ہوتے ہیں, اپنے مظاہرین کے ہاتھ میں جو ہے ٹیئر گیس ہوتے ہیں, مظاہرین کے ہاتھ میں ویپنز ہوتے ہیں, مظاہرین پولیس کو مارتے ہوئے آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں؟ کون سے احتجاج میں جو پولیس کیا اسٹیٹ ہے نا, اسٹیٹ مشینری ہے. اگر آپ کون سے دنیا کے ملک میں آپ پولیس والوں پہ حملہ کر سکتے ہیں؟ کون سا ملک آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ پولیس والوں پہ حملہ کریں, آپ فورسز پہ حملہ کریں, آپ اپنے رینجرز پہ حملہ کریں؟ لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے یہ کیا, آپ املاک کو نقصان پہنچائیں, آپ گاڑیوں کو آگ لگائیں, آپ سرکاری املاک کو آگ لگائیں. یہ کون سا احتجاج ہوتا ہے؟ اور جن ممالک میں اس طرح کا احتجاج ہوتا ہے تو پھر جو ترقی یافتہ ممالک کی مثال دے رہے ہوتے ہیں, تو کیپٹل ہل میں بھی لوگوں کو 15-15 سال اور 20-20 سال کی سزائیں ہوئیں. تو جن لوگوں نے بھی ہاتھ میں ویپن اٹھائے ہوئے تھے, جن لوگوں نے بھی ہاتھ میں ٹیئر گیس کی گنز اٹھائی ہوئی تھی, جن لوگوں نے بھی ہاتھ میں ڈنڈے پتھر ہی اٹھائے ہوئے, تو ڈیفینیٹلی ان کو قانون کے حساب سے ان کو ڈیل کیا جائے. احتجاج کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ حکومت کو یرغمال بنا لیں, احتجاج کا مقصد یہ نہیں کہ آپ گن پوائنٹ پہ اسٹیٹ کو یرغمال بنانے کی کوشش کریں. کل کو اس طریقے سے مسلح جتھے کہیں پر بھی نکل سکتے ہیں, اور اس طریقے کے مسلح جتھے جب کہیں پہ نکلیں گے تو خدا نخواستہ کیا سرکار کی ریٹ ختم ہو جائے؟ آپ کو جو آپ کے ایشوز ہیں, آپ کے لیے عدالتیں موجود ہیں, ہم بھی عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں نا, ہم بھی سالوں سال عدالتوں کو فیس کریں, آپ بھی عدالتوں کو فیس کریں, آپ عدالتوں سے ریلیف لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عدالتوں سے ریلیف لینے کے بجائے آپ ہتھیار ہاتھ میں اٹھائیں, آپ سرکار کی ریٹ کو چیلنج کریں, اور آپ جو ہے وہ حکومت پہ یلغار کریں. میں سمجھتا ہوں یہ کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا, اور یہاں پہ جس طریقے کی روایت نئی شروع ہوئی ہے اور پھر وہی بھاگے, وہ کہاں چلے گئے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر, اور کہاں یہ ہوا ہے کہ جی اس طریقے سے کسی نے گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا ہو. میں اب چھوٹا سا مثال دیتا ہوں, محترم آصف علی زرداری صاحب کو اور محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو جیل میں ڈالا گیا. پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت تھی نا, تو کتنی دفعہ آپ نے دیکھا کہ یہاں کے چیف منسٹر اور یہاں سے جو ہے جتھے بھر کر جو ہے وہ وہاں پہ لے کے گئے ان کو چھڑوانے کے لیے. لانگ مارچ ہم نے بھی کی, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں ہم نے لانگ مارچ کی, پورے پاکستان تک. مجھے بتائیں کہیں ایک جگہ پہ کوئی ایک گملہ ٹوٹا ہو, کہیں ایک پتھر چلا ہو؟ ہمارے راستے روکے گئے, بہت جگہوں پہ ہمارے لیے آبسٹرکشنز کریٹ کی گئیں. پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, فیڈرل گورنمنٹ میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی. پنڈی میں جب ہم تھے آخری رات, اور اس رات میں ہمیں اسلام آباد جانا تھا, ہمیں وہاں پہ ہمارے لوگوں کو روکا گیا, ہمارے وہاں پہ ڈنڈے چلائے گئے, وہاں پہ سرکاری مشینری کا استعمال ہوا تاکہ ہم اسلام آباد میں بڑی تعداد میں نہ پہنچ سکے. اس کے باوجود بھی جوابی طور پر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے تھا کہ اسٹیٹ پہ کوئی حملہ نہیں کرنا, کسی پولیس والے کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی, کسی کے ساتھ مس بیہیو نہیں کرنا. یہ ہوتی ہے سیاسی تحریک چلانے کا طریقہ. اور ہم نے کوئی یہاں سے جتھے لے کے چیف منسٹر صاحب یا باقی پولیٹیکل پارٹی, یہاں ہمارے باقی ورکر وہاں اسلام آباد نہیں پہنچے تھے, سرکاری مشینری. خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کا جو رول ہے, آپ ان کے ایم این ایس کے بیان دیکھ لیں. انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہمیں چیف منسٹر صاحب نے پیسے دیے ٹرانسپورٹ بھرنے کے لیے, ٹرانسپورٹ کے لیے. مطلب ان کے ایم این ایس کے بیان بتا رہا ہوں. آپ محترمہ شندانہ گلزار صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, انہوں نے ٹی وی پہ کہا ہے کہ جی ہمیں پیسے دیے گئے ہیں کہ جی آپ لوگوں کو لے کر آئے. تو وہ پیسہ کہاں سے؟ یہ سرکاری پیسہ تھا نا, سرکاری پیسہ چیف منسٹر ہر ایم این اے ایم پی اے کو دے رہا ہے کہ آپ گاڑیاں بھر کر لے کے آئیں, اور پھر اسی طریقے سے ان کو جس طریقے سے اسپانسر کیا جا رہا تھا پوری سرکاری مشینری. اور وہ تو دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں جی ہاں میری مرضی, میرے صوبے کی مشینری ہے, میں پوری مشینری لے کے جاؤں, میں سرکاری ویپنز یوز ہو رہے ہیں, سرکاری پوری مشینری استعمال ہو رہی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ہی افسوسناک واقعہ, اور پاکستان کی ہسٹری میں یہ سارے رول جو ہیں وہ آپ کو ایک بلیک کالی ڈکشنری میں لکھے جائیں گے.
کالے حرفوں میں لکھے جائیں گے کہ جس طریقے کے KP کے حکومت کا رول رہا ہے اور ان کی جو ہے بشرا بی بی کا رول رہا ہے. بتائیے گا اس وقت آپ بتا رہے ہیں وزیر اعلیٰ KPP کے حوالے سے تو گورنر راج لگانے کی جو ہے وہ ایک سوچا جا رہا تھا اور اس حوالے سے گورنر صاحب نے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ تمام دے دی ہے PM اور تمام لوگوں کو کہ جناب اس وقت صوبے کی یہ صورتحال ہے تو کیا گورنر راج اس صورتحال میں لگنا چاہیے؟ دیکھیے میں ہمیشہ ایز اے پولیٹیکل ورکر آخری شخص ہوتا ہوں گا اگر میں کسی کو بھی گورنر راج کی مشورہ دوں یا اس کی سپورٹ کروں, لیکن جو کل گنڈاپور صاحب نے کیا ہے اور 2-3 دن میں ان کا جو رول رہا ہے, جو KPK کی حکومت کا اور PTI کی حکومت کا رول رہا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ لائق ہیں کہ ان کو حکومت کرنی چاہیے. ان کو کوئی مورلی لیگلی رائٹ نہیں ہے کہ آپ سرکاری مشینری کا ایک صوبے کی مشینری وفاق پہ حملہ کرنے جائے تو کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی قانونی طور پر, میں قانون کی بات کر لوں پہلے کہ ہم سب قانون کے شاگرد ہیں, قانونی طور پر مورلی طور پر PTI اپنا یہ اختیار کھو چکی ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس کو حکومت جو ہے وہ کنٹینیو کرے. اچھا شہزاد صاحب, PTI کے وائس چیئرمین سے لے کر تقریباً تمام ہی بڑے جو لیڈر ہیں وہ پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتوں سے گئے ہیں, لیکن اب ان کی سیاست کا ایک عجیب سا رخ آیا کہ جیسے احتجاج سب کرتے ہیں, جھڑپیں بھی ہوتی ہیں, لیکن کارکن تو وہاں مار کھا رہے ہوتے, لیڈر بھاگ جاتے ہیں. کیا یہ کوئی پانی تبدیل ہو گیا, کوئی قیادت میں گفتگی ہے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. PTI بری جماعت نہیں تھی, اس کا لیڈر جو ہے نا برا تھا جس نے پوری PTI کو خراب کر دیا, پہلی بات. دوسری بات کہ وہ جو لیڈر ان کا ہے عمران خان صاحب, جو کہ انقلاب کی باتیں بھی کرتا ہے اور یہ فائنل کال اور ساری کالیں آ گئیں, اس کال میں چاہیے تھا کہ اس کی بیگم صاحبہ جو باہر ایکس وائف وہ بھی آتی, ان کے بچے آتے, اس کے ماموں آتے, جو ماموں آج اس کے بچوں کے پوری دنیا میں جو کیمپین چلا رہے ہیں پاکستان کے خلاف اور PTI کے حق میں, جو انٹرنیشنل لابیسٹ ہائر کیے ہوئے ہیں زیک گولڈ سمتھ نے, اس کو آنا چاہیے تھا. عمران خان کے بچوں کو آگے آنا چاہیے تھا, ان کے بیٹے بیٹیوں سب کو آگے آ کے اس تحریک کو لیڈ کرنا چاہیے تھا. یہ ہوتا ہے انقلاب کہ بھئی اگر پتھر چلے گا تو پہلے میرے بچے پتھر کھائیں گے,